مسجدیں تو بہت عالیشان بنی رہے گی، لیکن ہدایت سے وہ مسجد خالی ہوگی۔ آج ہماری بہت ساری مسجدیں ہیں، لاکھوں کروڑوں کی بنتی ہیں، مگر فجر کی نماز ہمیشہ اس طرح ہوتی ہے کہ محراب خالی رہتا ہے۔ 3 آدمی ہوں گے تبھی تو امام صاحب محراب میں جائیں گے، امام صاحب مؤذن صاحب نماز پڑھ لی۔ یہ حالات ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ تو آپ حضرات پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس مسجد کے ساتھ آپ حضرات کی محنتوں سے اللہ نے ایک درسگاہ اور ایک مدرسہ کو بھی جوڑ دیا، اور مستقل اس مدرسے میں پڑھائی ہو رہی ہے، تعلیم ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ ایک بچہ قرآن کریم کا آج حافظ قرآن بنا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ کسی بچے کا مکمل قرآن کریم کو سینے میں محفوظ کر لینا، یہ اللہ کی نگاہ میں اس قدر محبوب ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو قیامت میں اس طرح روشن تاج پہنایا جائے گا کہ سورج کو اگر لٹکا دیا جائے کسی گھر میں تو کس قدر اس سورج کی روشنی ہوگی، اتنے دور سے اتنی روشنی ہے، اس سے بھی زیادہ روشن حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پر تاج رکھا جائے۔ تو اس حافظ قرآن کا اور کتنا بڑا اکرام ہوگا، ان کو جو تاج دیا جائے گا وہ کتنا روشن ہوگا، یہ ہم تصور تک نہیں کر سکتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حافظ قرآن ایسے 10 آدمیوں کو جنت میں لے کر جائیں گے جن پر جہنم واجب ہو گئی ہوگی، ان کے لیے جہنم کا حکم ہو گیا ہوگا، فیصلہ ہو گیا ہوگا۔ اللہ کہیں گے اے فرشتوں لے جاؤ ان کو جہنم میں گھسیٹ کر ڈالو۔ فرشتے لے کے جائیں گے جہنم میں، ایک ننھا منا بچہ کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ اے اللہ یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا محسن ہے، میں ان کے لیے سفارش کر رہا ہوں، تیرے نبی نے مجھے 10 آدمیوں کے لیے ٹکٹ دیا ہے، سفارش کا اختیار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ راستے سے گھموا دیں گے کہ فرشتوں ان کو واپس لاؤ، ان کی سفارش میں قبول کر رہا ہوں، ان کو لے جاؤ جنت میں داخل کرو۔ جہنم واجب ہونے کے بعد جو ہے ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ تو کتنی بڑی برکت ہے حافظ قرآن کی، آپ کے محلے میں آپ کے تعاون سے، آپ کی مدد سے، آپ کی فکر اور محنت سے جو ہے یہاں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، بچے ایمان اسلام سے مزین ہو رہے ہیں، حافظ قرآن بن رہے ہیں، یہاں سے پڑھ کر بچے جامعہ جلالیہ اور دوسرے بڑے بڑے مدرسوں میں عالم بننے کے لیے داخل ہو رہے ہیں۔ یہ سب آپ کے لیے برکت رحمت کا ذریعہ ہے، دنیا آخرت کی بھلائیوں کا اللہ کی طرف سے خاص فضل کا یہ ذریعہ ہے۔ اس لیے اس نعمت کی آپ قدر کیجئے، اس نعمت کو بڑھانے کی کوشش کیجئے، اس میں آپ کی جو بھی جان مال محنت لگے، یا آپ اپنے آپ کو اس کی وجہ سے خوش نصیب سمجھیے کہ اللہ نے آپ کو اس کا موقع عطا فرمایا۔ آج دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ان کو موقع نہیں مل رہا ہے، وہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن موقع نہیں مل رہا ہے۔ اس ملک میں بھی باہر کے ملکوں میں لوگ چاہتے ہیں کہ میں ایک بچے کو خرچ دے کر حافظ قرآن بناؤں، ان کو جگہ نہیں مل رہی ہے، کوئی معتمد آدمی، کوئی ایسا وسیلہ نہیں مل رہا ہے کہ وہاں تک پہنچے۔ اللہ نے آپ کے گھر میں آپ کے لیے موقع عطا فرمایا ہے، اس لیے اس میں آپ جتنی سخاوت کا، جتنی زیادہ جو ہے قربانی کا جو ہے قربانی پیش کریں گے آپ کے لیے اتنی ہی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو، مدرسے کو قیامت تک کے لیے قبول کرے، آباد کرے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ مسجد بنانے کا کام کیا۔ قباء میں مسجد قباء آپ نے تعمیر کی اور مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے حدیث میں ہے کہ آپ کی اونٹنی جہاں بیٹھی تھی اسی جگہ مسجد نبوی مدینہ منورہ کی وہ بابرکت مسجد بنائی گئی۔
پہلے مسجد بنائی گئی، پہلے آپ نے اپنا کمرہ نہیں بنایا. آپ تو کتنے دنوں تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں مہمان بن کر رہے. آپ نے اپنے گھر بنانے کی فکر نہیں کی. مسجد بنی، اللہ نے سب کا گھر بھی بنا دیا. اس لیے مسجد بنانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے کہ سب سے پہلا کام آدمی کو مسجد بنانے کا ہونا چاہیے. اور اللہ کے رسول نے جو مسجد بنائی تھی وہ صرف مسجد نہیں تھی، وہ مسجد بھی تھی، وہ مدرسہ بھی، وہ جو ہے دعوت و تبلیغ کا مرکز بھی، وہ جو ہے چھاؤنی بھی، فوجیوں کے رہنے کی جگہ بھی، بے سہاروں کے لیے وہ ایک طرح کا گھر بھی تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں تمام کام مسجد نبوی سے ہی ہوتا تھا. اس لیے مسجد کا اہم مقصد تو نماز باجماعت پڑھنا ہے، لیکن مسجد صرف اسی کام کے لیے نہیں ہے. مسجد تعلیم کے لیے بھی ہے، تبلیغ کے لیے بھی ہے، خانقاہ کے لیے بھی ہے، تزکیہ اور لوگوں کے دلوں کی صفائی کے لیے بھی. اس لیے مسجد سے تمام کام انجام پائیں تو گویا کہ اس مسجد کا قبلہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور اللہ کے گھر بیت اللہ کے رخ پر ہے، یعنی اسی طرز پر وہ مسجد ہے. الحمدللہ اللہ نے آپ کی مسجد کو مسجد نبوی سے کچھ نہ کچھ مناسبت جو ہے پیدا کرنے کا موقع دیا ہے کہ یہاں پر ماشاءاللہ تعلیم کا بھی سلسلہ ہے اور جماعت اور تبلیغ کا بھی سلسلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک ارتداد کی ہوا پھیل رہی ہے. کل ہی مجھے پتا چلا کہ اسکول کالج کے لڑکوں کے سامنے کچھ جو ہے باطل اسکیمیں تنظیمیں جا کر کچھ شبہات کے لیے سوالات چھوڑ دیتے ہیں. مثلا ایک اسکول کے بچے نے بتایا کہ ہمارے ایک غیر مسلم ساتھی نے ہم سے کہا کہ اچھا ایک بات بتاؤ، تمہارا کوئی چچا ہو 50 سال کی عمر کا، وہ 6 سال کی لڑکی سے شادی کر لے تو تم اس کو کیسا سمجھو گے؟ وہ بیچارہ خالی ذہن، ان کے ذہن میں کچھ ہے یہ تو بہت خراب سمجھیں گے، پورے سماج میں ان کو بہت برا پایا جائے، کہا جائے گا اگر 50 سال بوڑھا ہو گیا اب 6 سال کی بچی سے شادی کر رہے. یہ ان کے ذہن میں شبہ ڈالا. ان کا مقصد کیا ہے کہ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے شبہ پیدا کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 50 52 55 سال کی عمر میں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے 6 سال کی عمر میں شادی، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی تھی. حالانکہ آپ کی ذات بابرکت اور پاکیزہ ذات تو ایسی ہے کہ 25 سال کی عمر میں 40 سال کے بڑھیا سے شادی کی اور پوری جوانی اسی بڑھیا کے ساتھ گزاری. بقیہ تمام شادیاں 50 سال کے بعد کی ہیں. وہ تو ملی اور قوم کی ضرورت کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے آپ نے وہ شادیاں کی تھی. لیکن آج ہمارے جو ہے بچوں کے ذہنوں میں اس طرح کے شبہات ڈالے جاتے ہیں تاکہ ظاہری اعتبار سے نام ان کا مسلمان کا رہے لیکن اندر سے وہ ملحد ہو، اندر سے وہ بالکل اسلام سے بیزار ہو جائے. آج یہ محنت ہر جگہ چل رہی ہے. ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ صبح مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے. گھر سے مسلمان بچہ بن کے نکل کے کالج میں گیا، اسکول میں گیا، بازار میں گیا اور وہاں پر کچھ ان کے دوست و احباب نے ان کے دل میں ایسی باتیں ڈال دیا کہ وہ گھر واپس آیا تو کافر بن کے آیا. شام کو کافر ہوگا اور مسلمان ہوگا، صبح کافر ہو جائے. یہ حالات خود اب جو ہے سامنے آ رہے ہیں. اس لیے اس وقت ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے اپنے اور اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا کہ ہمارا بھی ایمان محفوظ رہے اور ہماری جو نئی نسل جو بچے ہیں وہ بھی جو ہے اسلام ایمان پر باقی رہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی قیمتی نعمت اور دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اس لیے ہم سب کو اس کی
کوشش کرنی چاہیے اور ایمان کی حفاظت کے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ ایمان کی حفاظت کے اسباب میں ایک بنیادی ذریعہ اور سبب ہے مکاتب کا نظام مضبوط کرنا، کہ ہر گاؤں میں ہر مسجد میں مکتب ہو، ہمارے چھوٹے ننھے منھے بچے اس مکتب میں پکے مومن اور مسلمان بن جائیں، بعد میں وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، بالسٹر بنے، کچھ بھی بنے، لیکن بنیادی طور پر اگر وہ مومن بن گیا ہے مکتب میں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کے ایمان کو جو ہے چھین نہیں پائے گی۔ تو اسی لیے مکاتب کو مضبوط کرنا، مکتب پر توجہ دینا، ہمارے بچوں کو بچپنا میں دینی تعلیم سے آراستہ کرنا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ تھوڑا سا پیسہ ہو جائے تو بس بچہ ابھی بولنا بھی نہیں سیکھتا ہے کہ فوراً انگلش اسکول میں اور جو ڈان باکسوں میں اور کرسچنوں کے اسکول میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ خوب اچھی طرح پڑھائیے جہاں پڑھانا ہے، اسلام منع نہیں کرتا، مگر پہلے ان کو پکا مومن مسلمان بنا دیجیے۔ اسی لیے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلی سنت ہے اذان اقامت کہنا کان میں، اور اس کے لیے کوئی شرط نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ ماں جس کا بچہ پیدا ہوا وہ تو ناپاکی کی حالت میں ہے، وہ بھی اگر اذان دے سکتی ہے تو وہ بھی دے دے، دایا اگر اذان دے تو کوئی حرج نہیں، عورت بھی دے سکتی، جو چاہے دے، مگر سب سے پہلے اذان اقامت دے۔ کوئی دوسری آواز ان کے کان میں اذان اقامت سے پہلے نہ پڑے، کیوں کہ ایک دم دل خالی ہے، کوئی دوسری آواز ان کے دل میں نہیں پہنچی ہے۔ اگر سب سے پہلے وحدانیت کی آواز، رسالت کی آواز، نماز کی، تبلیغ کی دعوت اور اللہ کی بڑائی کا بیان ان کے دل میں پہنچے گا تو پہلا جو ان کے دل پر اثر ہوگا وہ اثر دیر تک باقی رہے گا۔ اسی لیے ہم اپنے چھوٹے بچوں کو جو ہے مکتب میں اور دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے تو ہی ہماری نسل ایمان، یقین، اسلام پر باقی رہ پائے گی۔ اسی طرح ہمارے عوام کے لیے ضروری ہے ایمان کو بچانے کے ذرائع میں سے علماء، اہل اللہ، بزرگان دین، اولیاء کرام کے ساتھ اپنا گہرا ربط پیدا کریں۔ جو اللہ کے ولیوں اور بزرگوں کے ساتھ اپنا تعلق اور رابطہ رکھتا ہے وہ گمراہی سے بچتا ہے، گمراہی میں کبھی نہیں پڑتا۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے گزرے ہیں۔ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں جگہ جگہ ان کا نام ہے۔ ان کا خود اپنا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ قادیان گئے تو قادیانی کچھ لوگوں نے ان کو کے ساتھ بات چیت کی اور ان کو اپنا سب کارنامہ، اپنا کام اور اپنا جو ان کے جو ہے نظام وغیرہ یہ سب دکھایا۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ قادیانی جو ہے جاہل بظاہر عالم، وہ اتنا چرب زبان اور اپنی بات کو اس اچھے انداز میں سمجھا رہا تھا کہ میں خود شک شبہ میں پڑ گیا کہ یہ حق ہے نہ کیا، لیکن میرے دل نے کہا کہ نہیں، میں شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بڑے اکابر میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے اجل خلفاء میں سے تھے، ان کی خدمت میں یہ زندگی گزارے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے دل میں آیا کہ ہمارے حضرت جس طریقے پر ہے وہی طریقہ حق ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ حق نہیں۔ تو اس وقت حضرت کی صحبت جو ہے مجھے یاد آئی اور اسی نے مجھے مضبوط کیا۔ دیکھیے علماء بہت سکتے ہیں تو ہما شما کا کیا حال ہے، اس لیے ہم اپنا ربط، اپنا تعلق اہل اللہ سے، علماء کرام سے جو ہے جوڑے رکھیں اور علماء کی صحبت میں رہیں، اللہ والوں کی صحبت میں رہیں۔ رمضان میں جو ہے اپنے علاقے کے بزرگان دین کے خانقاہوں میں جا کر کچھ دن بیٹھیں، یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کا ایک جو ہے ذریعہ بنے۔ اسی طرح اس وقت دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس لیے اس کے ساتھ بھی ہم اپنے آپ کو جوڑیں۔ دعوت و تبلیغ کا کام یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ جاری کیا ہوا ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو جوڑے رکھیں۔ یہ سب ذرائع ایمان کی حفاظت کے ذرائع۔
اسی لیے ہم اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں. ہمارے بچے اگر کالج میں پڑھتے ہیں، ہماری بچیاں اگر کالج میں پڑھتی ہیں، تو یہ نہیں کہ ہم ان کو ایڈمیشن کرا دیے، اب وہ کالج میں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں، ان کا ذہن کیا بن رہا ہے کیا نہیں، اس سے ہم بالکل غافل رہیں. نہیں، ہماری ذمہ داری ہے ہم پوری نگرانی رکھیں کہ وہ کالج میں کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ان کا ذہنی فکری مزاج کیسا بن رہا ہے، اس پر ہم نگرانی رکھیں. جب وہ گھر آئے تو ہم ان کے سامنے بزرگوں کی کتابیں پڑھیں، ان کو تعلیم دیں، ان سے اس طرح کھل کر رہیں کہ اگر خدا نخواستہ ان کے ذہن میں کوئی شبہ کسی نے پیدا کیا تو آپ کے سامنے ظاہر کریں، پھر آپ اپنے علماء کے پاس جا کر ان کے شبہ کو دور کریں. یہ جو ہے اس وقت بہت ضروری چیز ہے کہ ہم اپنے اور اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں. اللہ تعالیٰ اس نعمت عظمیٰ کو جو اپنے فضل سے ہمیں دیا ہے، اس پر قائم دائم رہنے کی توفیق دے، اور آخری وقت پر ایمان پر اللہ استقامت نصیب فرمائے. اور من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کے مطابق ہم جو ہے کلمہ پڑھتے ہوئے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانے والے بنے. اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.